حیدرآباد کے جبلی ہلز اسمبلی حلقے میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں کانگریس پارٹی کے ٹکٹ کے سلسلے میں گشت کر رہی افواہوں کو کانگریس قائد و سابق کرکٹر محمد اظہرالدین نے مسترد کر دیا۔ انہوں نے وعدے کیا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی ٹکٹ کسی اور کو دیا جائے گا، لیکن یہ تمام باتیں بے بنیاد ہیں۔ کانگریس کا ٹکٹ مجھے ہی ملے گا۔ میں طویل عرصے سے پارٹی کے لیے محنت کر رہا ہوں اور میری اس محنت کو قیادت ضرور تسلیم کرے گی اور ٹکٹ مجھے ہی دے گی۔ واضح ہے کہ گزشتہ انتخابات میں بھی محمد اظہرالدین جبلی ہلز اسمبلی حلقے سے کانگریس کے ٹکٹ پر مقابلے کیے تھے، لیکن وہاں BRS کے امیدوار گوپی ناتھ نے انہیں شکست دی تھی۔ حالیہ دنوں خرابی صحت کے باعث گوپی ناتھ کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے حلقہ خالی ہو گیا، جہاں قریب ضمنی انتخاب ہونے والا ہے۔ ایئر انڈیا نے جمعے کو 4 بین الاقوامی اور 4 گھریلو پروازیں منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی نے اس فیصلے کی وجوہات میں طیاروں کی مرمت، خراب موسم، فضائی حدود پر عارضی پابندیاں اور آپریشنل مسائل کو قرار دیا۔ ایئر لائن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ متاثرہ مسافروں کے لیے متبادل انتظامات کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنی منزل تک جلد پہنچ سکے۔ منسوخ کی جانے والی بین الاقوامی پروازوں میں دبئی سے چنئی، دہلی سے میلبورن، میلبورن سے دہلی اور دبئی سے حیدرآباد شامل ہیں، جبکہ گھریلو پروازوں میں پونے سے دہلی، احمد آباد سے دہلی، حیدرآباد سے ممبئی اور چنئی سے ممبئی شامل ہیں۔ ایئر انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ مسافروں کو پرواز کی منسوخی کی صورت میں مکمل رقم کی واپسی یا متبادل تاریخوں میں نئی بکنگ کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ کمپنی نے مشورہ دیا ہے کہ مسافر اپنی پرواز کی موجودہ صورتحال ایئر لائن کی ویب سائٹ پر چیک کریں یا کسٹمر کیئر نمبر 6932933011 پر رابطہ کریں۔ حیدرآباد میں 2 افراد بشمول ایک خاتون کو فرضی ملازمت کا ریکٹ چلانے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت 40 سالہ نسیم بانو ساکن ناچارام اور 23 سالہ سید عادل جو کہ بیگم بیٹ کے رہنے والے ہیں۔ مفرور ملزمان کی شناخت فاطمہ اور ریکھا کے نام سے ہوئی ہے، جو دونوں حیدرآباد کے رہائشی ہیں۔ ملزمین کو کمشنر کی ٹاسک فورس اور الاگوا پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق بانو نامی مرکزی ملزم نے بیرون ملک ملازمتیں فراہم کرنے کے لیے کنسلٹنسی چلانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ بانو نے تارناکہ سکندرآباد میں ورلڈ وائڈ اوورسیز کنسلٹنسی قائم کی۔ اس نے اپنی بہن فاطمہ کے ساتھ مل کر آؤٹ سورسنگ کے لیے اسٹاف کی خدمات حاصل کی اور فیس بک پر اشتہارات پوسٹ کیے۔ انہوں نے بیرون ملک مثلاً سنگاپور، آسٹریلیا، روس، ماریشیس وغیرہ میں ملازمتیں اور ویزوں کے حصول کے لیے سستی پیشکش کی تشہیر کی۔ ضلع نظام آباد اور حیدرآباد سٹی کے متاثرین نے کنسلٹنسی سے رابطہ کیا۔ مجموعی طور پر تقریباً 35,08,000 روپے کی ادائیگی کی گئی اور ویزا پروسیسنگ کے لیے اپنے پاسپورٹ جمع کرائے گئے۔ تاہم رقم جمع کرنے کے باوجود ملزمان متاثرین کو بیرون ملک بھیجنے یا حقیقی ویزے فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ اس کے بجائے انہوں نے جعلی ویزا اور جعلی ملازمت کے آفر لیٹر فراہم کیے۔ جب متاثرین نے رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا تو بانو نے رابطہ بند کر دیا اور ان کے کال کا جواب نہیں دیا اور اچانک اپنا دفتر خالی کر دیا۔ بانو اور سید عادل پہلے بھی لالگوڑا اور بالکنڈا پولیس اسٹیشنوں کے تحت ایسے ہی جرائم میں ملوث رہے ہیں۔ ملزمان کو خفیہ اطلاع پر گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے ان کے پاس سے 9 پاسپورٹ، 2 موبائل فون، 5 وزٹنگ ویزا کی کاپیاں اپنے قبضے میں لے لی۔ کینیڈا میں ایک ہندوستانی طالبہ کی موت واقع ہو گئی، تاہم اس کی موت کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی۔ دہلی سے تعلق رکھنے والی تانیہ تیاگی کینیڈا کے کیلگری یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ جمعرات کے روز انتقال کر گئی۔ وینکوور میں موجود ہندوستانی قونصل خانے نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ قونصل جنرل نے طالبہ کی موت پر افسوس کا اظہار کیا اور مرحومہ کے خاندان سے تعزیت کی۔ قونصل خانے نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ متاثرہ خاندان کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گا۔ مزید بتایا گیا ہے کہ تانیہ تیاگی کی موت کی اصل وجہ جاننے کے لیے تفتیش جاری ہے۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR برطانیہ کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ 20 اور 21 جون کو وہ انگلینڈ کے باوقار آکسفورڈ یونیورسٹی میں منعقد ہونے والے آکسفورڈ انڈیا فورم سال 2025 کی کانفرنس میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ فرونٹائر ٹیکنالوجیز فار ڈیولپمنٹ ان انڈیا کے عنوان سے منعقدہ اس کانفرنس میں KTR تلنگانہ میں سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے اقدامات، صنعتوں کی ترقی کے لیے متعارف کرائے گئے قوانین، عوامی خدمات میں ٹیکنالوجی کے استعمال پر خطاب کریں گے۔ KTR 24 جون کو حیدرآباد واپس ہوں گے۔ پروگرام میں KTR طلباء، پروفیسرز، صنعت کاروں سے ملاقات کریں گے۔ ٹیکنالوجی سے ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے، اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔
تلنگانہ حکومت نے میڈیکل کالجوں میں 612 اسسٹنٹ پروفیسرز کی تقرری کی منظوری دے دی۔ میڈیکل کالجوں میں اسٹاف کی کمی کے باعث حال ہی میں NMC نے 26 میڈیکل کالجوں کو نوٹس جاری کیے تھے۔ اس سلسلے میں حکومت نے فوری اصلاحی اقدامات کا آغاز کیا۔ اس کے تحت میڈیکل ریکروٹمنٹ بورڈ نے 612 اسسٹنٹ پروفیسرز کی تقرری کی منظوری دے دی۔ DME نے 34 میڈیکل کالجوں کے لیے مجموعی طور پر 1323 اسسٹنٹ پروفیسرز کی ضروریات کا مطالبہ کیا تھا، جن میں پہلے مرحلے میں 612 عہدوں کی منظوری دی گئی۔ اطلاعات کے مطابق پہلے سے خدمات انجام دے رہے 56 پروفیسروں کو اضافی DME کے طور پر ذمہ داریاں سونپنے کی بھی تیاریاں جاری ہے۔ واضح رہے کہ محکمہ صحت میں پہلے ہی تمام ڈپٹیشن منسوخ کر دی گئی ہے۔